أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں ایک چھوٹا سا جملہ، اللہ غفور الرحیم. اس طرح کے سینٹنس میں نے آپ کو پہلے بتائے تھے کہ اگر پہلا والا اسم ال والا ہو یا پراپر ناؤن ہو مطلب، اور دوسرا اسم تنوین والا ہو، یعنی آخری جو اسم ہو، جملے کے آخر میں جو اسم ہو وہ تنوین والا ہو، تو یہ ایک پراپر جملے کی کنسٹرکشن ہے. مطلب یہ اصول کے مطابق ہے. جیسا کہ آپ نے کو پتا ہے، میں نے بتایا ہے کہ کبھی کبھی جملے میں شدت یعنی سٹریس یعنی اہمیت لانے کے لیے اصول کے خلاف بھی جملے آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جیسے ہی وہ رول نہیں فالو کر رہا ہوتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں کوئی خاص بات ہے. آج انہی چیزوں کو آپ کو بتائیں گے. تو اس کا ٹرانسلیشن ہوگا اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، کیونکہ یہ غفور جو ہے اس وزن میں ہے جس میں بہت زیادہ کا میننگ ہوتا ہے. عربک میں وزن سے بھی میننگ آتے. وزن کا مطلب ہے ساؤنڈ. ساؤنڈ کا مطلب ہے کہ یہ زیر زبر پیش کی حرکات، غ فو، یہ فو لمبا ہوا، اور پھر را، غفورن، یہ فعولن کے وزن پر ہے. تو اس میں بہت ذاتی کا مفہوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت کچھ اوزان ایسے ہیں جس میں بہت مبالغہ اس کو کہتے ہیں، جس کو کہ آپ سمپل لینگویج میں کہنے زیادہ، بہت زیادہ. اور وہ پھر ٹرانسلیشن میں اسی لیے آپ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اردو میں تو بس آرام سے، اسی لیے آپ دیکھتی ہیں جب میں بولتی ہوں تو بہت کو تھوڑا اسٹریس کرتی ہوں، تھوڑا کھینچتی ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ یہ بہت کوئی معمولی بہت نہیں ہے بلکہ بہت بڑا سا بہت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح رحیم، یہ فعیل کے وزن پر ہے، اس میں بھی ذاتی کا میننگ ہے. تو اللہ غفور الرحیم. ٹھیک ہے، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، اور یہ جملہ کمپلیٹ ہے. اب اس میں فردر، اب دیکھیں یہاں پہ اس جملے میں یہ غفور میں بہت ذاتی کا میننگ، رحیم میں بہت ذاتی کا میننگ. لیکن اب اس میں ہم مزید تاکید، آج کا لیسن ہے ہمارا تاکید کا، اس میں ہم اور تاکید، جس سے کہ انسانوں کو اور یقین آ جائے. حالانکہ یہ جملہ کافی تھا ہمارے یقین کے لیے، لیکن جب ہم اس جملے کو، لیکن انسان کیا ہے کہ دل میں طرح طرح کے شک اپنی نفس کی طرف سے بھی آتے رہتے ہیں باتوں میں. اور جب قرآن کی باتیں پڑھو، جب حدیث کی باتیں پڑھو تو لا ریبہ ہونا چاہیے، کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن کبھی شیطانی وساوس آتے ہیں، کبھی انسان وسوسے بن کے، انسان آتے ہیں وسوسے لے لے کے ڈالتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسا ہے، اس میں ایسا نقصان ہو جائے گا، اس میں وہ فائدہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ایسے میں مزید تاکید لے کے آتے ہیں کہ یہ اس طرح کے وسوسے اور شک بھی دور ہو جائیں. اور اس کے لیے پھر کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کو کہ ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے. اس کے لیے پھر آپ تفسیر میں جائیں گے، ڈیٹیل جو تفسیر ہوتی ہے وہاں آپ کو پتا چلے گا، اور ان الفاظ کی گہرائی. اب دیکھ لیتے ہیں کہ تاکید کا پہلا سب سے کامن ورڈ جو یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایڈیشن آف انا. مطلب جملے کے شروع میں انا لے کے آ جاتے ہیں، جس کا کہ ترجمہ ہوتا ہے بے شک. بے شک اور یقیناً ایک ہی چیز ہے. اگر کسی چیز میں کوئی شک نہیں ہے اس کا مطلب ہے یقین ہے. تو انا کا ترجمہ بے شک بھی کیا جا سکتا ہے اور یقیناً بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بے شک مطلب کوئی شک نہیں، یقیناً مطلب پورا یقین ہے. ٹھیک ہے، تو انا بے شک. لیکن اس انا کی وجہ سے اب تھوڑا سا چینج آتا ہے، اس چینج کو آپ کو دیکھنا ہے. پھر آپ دیکھیں گے، آپ تلاوت کرتے ہوئے کبھی بھی نہیں کہیں گی ان اللہ، کبھی بھی نہیں کہیں گی، کیونکہ آج آپ کو یہ بات پتا چلی کہ انا کے بعد یہ جو اسم آتا ہے
وہ اینڈ میں زبر لے لیتا ہے. دیکھیں جب بھی ہم کہیں وہ زبر لے لیتا ہے تو اکثر میرے پاس سوال آتے ہیں بیچ میں تو یہاں پیش دکھ رہا ہے. بیچ کی بات میں نہیں کرتی. جو میں کہتی ہوں کہ انا اپنے آگے آنے والے لفظ کو زبر دے دیتا ہے، وہ میں ہمیشہ آخری حرکت کی بات کروں گی، کیونکہ ان الفاظ کا کوئی بھی لفظ جو پہلے آتا ہے وہ زبر ڈالے زیر ڈالے، وہ لفظ کے آخر میں ہی چینج لاتا ہے، بیچ کی حرکتیں نہیں چینج ہوتی. ٹھیک ہے، تو میں بار بار آخر اگر میں نہ بولوں تو آپ پر کنفیوز نہ ہو. تو انا جو ہے وہ اپنے بعد والے اسم کو، اب چاہے وہ مفرد مطلب سنگل ہے تو سنگل کو کر دے گا، اور اگر مرکب ہوگا، اگر یہاں پہ کوئی مرکب ہوگا وہ میں آگے آپ کو سمجھاؤں گی، تو مرکب کو کس طرح دے گا وہ بھی بتاؤں گی کہ کس طرح وہ آخر میں زبر دے گا. تو ان اللہ غفور الرحیم، اب یہ جملہ پورا کیا ہو جائے گا؟ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ انا لفظ قرآن میں اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ لاتے ہیں جس ان باتوں کے اوپر آتا ہے جس کا یقین انسان کو ہوتے ہوئے بھی اس یقین کے حساب سے وہ عمل نہیں کر رہا ہوتا. کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہے گا یہاں پر کہ ہمیں اس میں شک ہے، ہمیں اس بات میں شک ہے نا. جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے نا. تو اس بات پہ کوئی کسی کو شک ہے، کسی کو شک نہیں ہے، لیکن ہمارے عمل ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہر اگر کسی بات پہ 100% آپ کا یقین ہے تو آپ وہ کام کریں گے ہی نہیں، ہم وہ کام کریں گے ہی نہیں. جیسے ہم کو پتا ہے کہ اگر ہم آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہمارا ہاتھ جل جائے گا، اس بات پہ ہمارا یقین ہے، تو ہم کبھی کیا ہم آگ کے اوپر ہاتھ ڈالتے؟ کیا ہم کھانا بناتے ہو گیس جلائے، ہم نے سوچا چلے پہلے ہاتھ لگا لیتے ہیں دیکھیں آج جلتا ہے کہ نہیں جلتا؟ ایسا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم کو پورا پکا یقین ہے کہ ہمارا ہاتھ جلے گا ہی، ہم کبھی یہ نہیں کرتے. لیکن ہم جب گناہ کر رہے ہیں تو ہمیں پھر جہنم کا یقین نہیں، تبھی کر رہے ہیں نا. اب اس چیز کو اس سے سمجھ لیجئے گا، یہاں پہ اتنا زیادہ بتانے کا ٹائم نہیں ہوتا. بس یہ گیس میں جلنے کو ہم کس طرح سے لیتے ہیں اور جہنم کے جلنے کو ہم کس طرح لیتے ہیں، ان دونوں پہ کیا ہمارا ایکول یقین ہے، سیم یقین ہے. تو اس کو ہم سب کو اکیلے میں خود اپنے آپ بیٹھ کے سوچنا ہے. تو انا لفظ ان چیزوں پہ، اس بات کو بس یاد کر لیں، جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ لکھ لیں. اب آپ لوگ 25 کلاسز سے آگے آ گئے، اب تھوڑا عربک لینگویج کا خوف نکل گیا آپ کا، تو اب آپ کلاس نوٹس بھی لے سکتی ہیں. شروع میں میں منع کرتی ہوں کہ چلیں غور سے سنیں، لکھے وکھے نہیں، میں ہی لکھ کے دوں گی. لیکن اب آپ اس سٹیج پہ آ گئی ہیں کہ آپ لکھنا بھی شروع کریں. تو ان فریزز پر، ان جملوں پر، ان مرکبات پر داخل ہوتا ہے جس میں کہ انسانوں کو شک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس میں کہ انسان کو شک ہے، اس شک کو دور کرنے کے لیے یہ انا کا، یہ اردو میں جو بے شک ہے یہ بہت ہی معمولی سی چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ انا ان جملوں پہ داخل ہوتا ہے جس میں انسانوں کو ان آگے کہی جانے والی باتوں پہ شک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں لوگ خودکشی کیوں کر لیتے ہیں؟ کوئی اس لیے خودکشی کر لیتا ہے کہ اس سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، اس کو اس بات کا یقین ہی نہیں تھا کہ ان اللہ غفور الرحیم ہے نا. کوئی خودکشی اس لیے کر لیتا ہے کہ اس کے حالات خراب ہو گئے، اس کو اس بات پہ یقین نہیں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہے. تو اسی بات کی یہاں پہ بات بتائی جا رہی کہ ان الفاظ پہ، تو یہ تاکید ورڈ میں جو بتا رہی ہوں، امید ہے کہ آپ کو اصل چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ لفظ ہلکا ہے، انا ان باتوں پہ داخل ہوتا ہے جس میں اکثر اوقات انسانوں کا یقین کمزور ہوتا ہے، اس یقین کو مضبوط کرنے کے لیے یہ انا لفظ داخل ہوتا ہے. تو جب آیات میں انا آئے گا تو آپ ان آیات کا ترجمہ ضرور پڑھیں اور اس پہ اپنی یقین کو ضرور مضبوط کریں. اب دیکھیں یہاں پہ پہلا جملہ تو میں نے وہی لے لیا ہے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا
نہایت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اور اگلا جملہ بھی جو میں بول رہی تھی وہی لیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ پر کل چیز، تو ہر چیز پر. ٹھیک ہے. قدیر بہت قدرت رکھنے والا ہے. اس میں رحیم اور قدیر اس میں بہت زیادہ کمی نہیں ہے، اور والا لگا کے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بات اور، اب کیا آپ لوگ جب قرآن پڑھ رہی ہیں تو کیا اکثر چیزیں جانی پہچانی لگ رہی ہیں؟ کچھ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھیں، اس کورس کو کرنے کے بعد میں بتا دوں آپ کو، اس کورس کو کرنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت بڑی بڑی ایکسپیکٹیشن ہو. اس کورس کو کرنے کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ پورا پیج آپ پڑھیں گی اور سب کچھ ایک دم آئے گا، لیکن ایسا بھی ہرگز نہیں ہوگا. اچھی خاصی چیزیں آئیں گی آپ کو. ٹھیک ہے. اچھی خاصی چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی، اور ایٹ لیسٹ آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ ہاں اس کا ترجمہ تو ہمیں ضرور دیکھ لینا ہے. تو نیچے آپ ترجمہ دیکھیں گی اور وہاں پہ رک کے اس چیزوں کو سمجھیں گی. اور دیکھتے ہیں، ابھی تو ہمارے پاس 25 کلاسز اور ہے نا، ہم کس اسٹیج تک پہنچتے ہیں. تو جب بھی تلاوت کریں تو سرسری طور پر کرنا بند کر دیں. جو بھی لفظ کی میننگ آتی ہے اس کو جب جیسے ہی اس لفظ کی میننگ سمجھ میں آئے، ظاہر آپ تلاوت کر رہی بول نہیں سکتی ہیں ایسے بیچ میں، لیکن دل میں ایک الحمدللہ کی فیلنگ آنی چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایک آیت میں اگر 5 الفاظ ہیں تو اس میں سے ایک لفظ کی ہی میننگ اگر آ گئی تو اللہ کا شکر ادا کریں. اب یہاں پہ میں دکھا رہی تھی کہ انا، جب میں نے کہا آگے آنے والے اسم کبھی کبھی، جیسے وہاں پہ اللہ جو پہلا لفظ تھا وہ اللہ تھا، اور اس کے بعد آگے خبر آ رہی تھی، آگے بات آ رہی تھی. یہاں پہ دیکھیں، اب یہ الولد صالح، یہ جملہ کیا تھا؟ میں پہلے لکھوں یہاں پہ انا کے بغیر یہ جملہ تھا الولد. میں جلدی جلدی لکھوں گی. الولد، الولد الصالح. اب جب اتنا آپ نے دیکھا تو آپ نے دیکھا الولد الصالح، تو آپ نے دیکھا ال پیش پیش، واحد واحد، مذکر مذکر، مطلب چاروں طرف سے یہ اس کو فالو کر رہا ہے. ایسے میں یہ ہو گیا مرکب توصیفی. یہ پوری ایک، جب مرکب ہوتا ہے نا، کیوں آپ کو مرکبات پڑھائے گے؟ وہ ایک اینٹیٹی ہو جاتی ہے، وہ ایک چیز ہو جاتی ہے. میں نے دیکھو اس کو بریکٹ میں لکھ دیا. ٹھیک ہے. اب اس پر جب انا داخل ہوگا، اس پر اس کے پہلے جب انا آئے گا تو ظاہر ہے اس کو اپنے آگے آنے والے اسم کو کیا کرنا ہے؟ زبر دے دینی ہے. ٹھیک ہے. تو انا، اب جب انا الولدہ کو زبر دے دے گا، جیسے ہی یہ زبر ہوا تو اس کو بھی تو صفت کو تو پوری اسی کو فالو کرنا ہوتا ہے نا، تو یہ بھی اس کو فالو کر لیتا ہے. تو یہ ہو جاتا ہے ان الولد الصالح، اور یہ رہے گا جالسن، بے شک نیک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا ہے. ٹھیک ہے. انا پہلے تھا الولد الصالح جالسن، نیک لڑکا بیٹھا ہے. اب یہاں پہ اسی کو اور کرے، بے شک یقیناً نیک لڑکا بیٹھا ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا توصیفی پہ کیسے چینج آتا ہے. توصیفی میں کیا ہوگا کہ ظاہر ہے چونکہ ناؤن چینج ہوا تو ایڈجیکٹو کو تو اس کو فالو کرنا ہی ہے. جب ناؤن نے زبر لے لی تو صفت کو میں نے کیا بتایا تھا مرکب توصیفی میں، کہ صفت کو ہر لحاظ سے، چاروں لحاظ سے، 4 پوائنٹس ہوتے ہیں. جیسے میں نے بھی بتایا مذکر مذکر مطلب جینڈر ہوتا ہے، نمبر ہوتا ہے نا، اور یہ پیش پیش یہ ہوتا ہے، اور یہ ال یا تنوین والا ہو. تو یہ چاروں طرح سے اس کو فالو کر رہا ہے. تو جب یہ زبر لے گا تو یہ بھی زبر لے لے گا. تو اس طرح اس کا اثر یہ نہیں سمجھے کہ صرف اسی پر آئے گا، اس پہ آیا اور اس کو فالو کرنا ہوتا ہے تو یہ بھی لے لے گا. اب دیکھ لیتے ہیں ولد زیدن. آپ لوگ سمجھ گئی ہوں گی کہ یہ ہے مرکب اضافی، کیونکہ ولدا یہاں پہ تنوین بھی نہیں ہے اور ال بھی نہیں ہے، اور یہ آپ کو
زیر کی حالت میں آگے اسم بھی مل گیا. تو یہ تھا ایکچولی ولد زیدن. اب جب اس پہ انا داخل ہوا تو یہ بن گیا ان ولد زیدن. اس کو نہیں چینج کرے گا. کیوں نہیں چینج کرے گا؟ کہ یہ زیر اس کو رہنا ہی رہنا ہے. اگر اس کو آپ زبر کر دیں گی تو آپ کا مرکب اضافی ہی اڑ گیا, وہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ اپنی شرط کے حساب سے کام کریں گے اور مرکب اضافی اپنی شرط کے حساب سے کام کرے گا. مرکب اضافی میں مضاف کی کیا شرط تھی کہ ال اور تنوین نہیں ہونی چاہیے, تو چاہے آخر میں پیش ہو چاہے زبر ہو, یہ پیش تھی لیکن یہ زبر تو لے سکتا ہے, یہ تو اس کی شرط میں نہیں تھا نا. یاد رکھیں جو ان کی کنڈیشن تھی وہ نہیں ٹوٹیں گی, لیکن جو کنڈیشن نہیں ہے وہ انا کی وجہ سے آ جائیں گی. تو انا کی وجہ سے پہلا اسم زبر لے سکتا ہے تو یہ لے لے گا, ولدا ہو جائے گا. لیکن یہ دوسرا اسم زیر مضاف الیہ کچھ ضروری ہے کہ وہ زیر والی حالت میں رہے, تو ایسے ہی رہے گا. تو اس سے ان ولد زید صادق. ٹھیک ہے, تو اب دوسرا دیکھ لیتے ہیں. ایک اور میں مرکب لے کے آئی بس یہ دکھانے کے لیے کہ کس طرح سے ہے. ان ھذا الولد, اب یہاں پہ یہ آپ کا مرکب اشاری ہے. مرکب اشاری کے اوپر یہ داخل ہو رہا ہے. آپ کو تو پتا ہے کہ ھذا پیش کی حالت میں بھی ھذا, زبر کی حالت میں بھی ھذا, زیر کی حالت میں بھی ھذا. آپ نے کبھی پڑھا ھذو ھذی, یہ سب تو پڑھا نہیں. حالانکہ وہ جاتا ہے سب کی زبر کی حالت میں بھی, زیر کی حالت میں بھی, پیش کی حالت میں بھی, لیکن شکل اس کی یہی رہتی ھذا ھذا. تو انا جب ھذا پہ داخل ہوا تو یہ چلا گیا زبر کی حالت میں. ٹھیک ہے, لیکن شکل نہیں دکھ رہی ہے آپ کو, شکل ویسی کی ویسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اور آگے ھذا الولد, یہ کیا تھا ھذا الولد. تو آپ دیکھیں یہاں پہ ھذا, یہ یہاں پہ آپ کو یہ زبر, میں اس کو بھی لکھ دوں کہ انا کے داخل ہونے سے پہلے یہ کیا تھا. مرکب اشاری کی کیا کنڈیشن ہوتی تھی کہ اس میں ایک پہلا اسم اشارے والا ہونا چاہیے اور دوسرا اسم ال والا ہونا چاہیے. تو یہ دونوں, یہ کنڈیشن یہاں بھی قائم رہے گی اور یہاں بھی قائم رہے گی. اب جب اس پہ انا داخل ہوا تو ھذا پہ کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ یہ اس کی شیپ یہی رہتی ہے. جب انا نہیں تھا تو یہ پیش والی کنڈیشن میں تھا, انا آیا تو یہ زبر والی کنڈیشن میں ہے, لیکن آپ کو فرق نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن پتا چلنا چاہیے, جب تھوڑی سی عربک آ جائے گی تو اس کو اب ہم کہیں گے کہ یہ زبر والی حالت میں ہے کیونکہ اس سے پہلے انا ہے. ٹھیک ہے, تو ان ھذا, اور یہ ولدو کیا ہوگا, یہ زبر لے لے گا, ھذا الولد ہو جائے گا, اور صالح, بے شک یہ لڑکا نیک ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اب آپ کو آج بتاتے ہیں, اب تک آپ نے 3 طرح کے لام دیکھے. لام بھی بڑی طرح کے آئیں گے. ٹھیک ہے, ایک دیکھیں, ایک ایک الفابیٹ کئی میننگ لے کے آتے ہیں. ڈفرنٹ حرکات کے ساتھ ڈفرنٹ پوزیشن پہ وہ ڈفرنٹ میننگ دے رہے ہوتے ہیں. آپ نے سب سے پہلے یہ لام پڑھا جس کو کہ کہتے ہیں لام تعریف, یا کہہ لیں ال والا لام. یہ کیا کرتا تھا کہ جب یہ داخل ہو رہا, اس میں دیکھیں یہ لام یہی ہے لام تعریف. یہ حمزہ جو ہے اس لیے لے کے آتے ہیں کہ لام تعریف سے چونکہ ساکن ہوتا ہے, اس سے کچھ جب لکھا جائے الکتابو کیسا پڑھ ہی نہیں سکتے, الکتابو نہیں پڑھا جا سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ پڑھنے کے لیے لایا جاتا ہے حمزہ, جو کہ پیچھے سے ملا کے پڑھنے میں اس کو ڈراپ بھی کر دیتے ہیں کیونکہ اصل چیز یہ تھی. تو ال جب داخل ہوا کسی عام کتاب پر جو کہ تھا کتابن, تو اب یہ
دیکھیں اس کتاب کا کوئی نام تو نہیں ہے نا، ابھی ہم نے اس کی کوئی نام نہیں رکھا اس کتاب کا، کتابن ہی ہے، لیکن جب اس پہ ال داخل ہو گیا تو اب یہ خاص کتاب بن گئی، اب ہم کسی نون بک کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں لام تعریف، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا لام تعریف، یہ عام کو خاص بنا دیتا ہے۔ اگر یہ ولدن تھا، ولدن کا ترجمہ کریں گے کوئی لڑکا، لیکن جب الولدو ہو گیا تو اب یہ ہو گیا دا بوائے، خاص لڑکا، اب عام بچہ نہیں ہے، یہ کوئی بچہ ایسا ہے جس کے بارے میں آپ کو پچھلے جملے میں اس کا نام بتا چکی، اور اب کہہ رہی ہوں دا بوائے الولدو، تو یہ ال جو ہے یہ لام ساکن کے ساتھ ہوتا ہے، اور پڑھنے کے لیے اس کو شروع میں یہاں پہ حمزہ لے کے آیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے اگر صرف یہ ہٹا دوں میں تو لام ساکن سے پڑھا نہیں جا سکتا، تو یہ حمزہ لایا جاتا ہے، تو ولدن الولدو، تو یہ لام تعریف امید ہے کہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہو۔ ہم نے سب سے پہلی کلاس میں بتایا تھا کہ کسی بھی اسم کے شروع میں ال ہو تو اسم ہوگا، یا آخر میں تنوین، یاد رکھیں یہ کامن ناؤن اور یہ پراپر ناؤن، اگر تنوین ہوگی تو ال نہیں ہوگا، ال ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی۔ دوسرا آپ نے لام سیکھا تھا، سنا تھا، لام جارہ، لام جارہ یہ حرف جر تھا، اور یہ اپنے آگے آنے والے اسم کو زیر کی حالت میں لے جا رہا تھا، لربی، رب کے لیے، ٹھیک ہے؟ لام جارہ، یہ دیکھیں لام جارہ جب ربو کے پہلے آیا تو اس نے ربو کی پیش کو زیر میں چینج کر دیا، اور یہ ہو گیا لربی، اور یہ بھی آپ نے للہ، یہ بھی میں للہ اس لیے بتا دوں کیوں تھوڑا سا خاص لفظ ہے، خاص طریقے پہ، اور وہ مجھے یہ ال والی بات بھی، لی جب اللہ پہ داخل ہوا، یہ دیکھیں یہاں بھی شروع میں ال ہے، ٹھیک ہے؟ اب للہ بالکل بسمی کی طرح سے، کہ یہ خاص طریقے پہ کہ یہ لام جو ہے پھر جا کے اس کو یہ حمزہ ہٹ ہی جاتا ہے اور لکھتے ہیں اس طرح سے، للہ، ٹھیک ہے؟ یہ لام جا کے یہاں اٹیچ ہوا، اور دیکھیں للہ، تو لیے اللہ، اللہ، تو اس کو اسی طرح سے لکھتے ہیں، آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ ایڈ ہوا یا سبٹریکٹ ہو گیا، یہاں پہ یہ والا بھی نہیں دکھ رہا ہے اور یہ بھی نہیں، اسی شیپ کے اندر سے پھر اس والے لام کے نیچے زیر لگاتے ہیں، اس طرح سے اس کو لکھتے ہیں للہ، اللہ کے لیے، اس کا میننگ ہوتا ہے لیے، ٹھیک ہے؟ میننگ لکھ دوں یہاں لیے، فور، اور یہ بنا رہا ہوتا ہے پراپر ناؤن، خاص۔ اب آج کا جو ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں، لیکن میں نے کہا میں پہلے یہ سب بتا دوں جس سے مکس اپ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کسی طرح کا کنفیوژن نہ ہو۔ اس لام کو جو زبر کے ساتھ دکھ رہا ہے آپ کو، اسے کہتے ہیں لام تاکید۔ ابھی آپ نے ایک تاکید کا لفظ دیکھا انا، یہ دوسرا لفظ ہے تاکید کے لیے لام زبر والا، لام تاکید، یہ تنہا بھی آ سکتا ہے، اکیلے بھی آ سکتا ہے، لیکن اکثر یہ انا کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے، انا آتا ہے اور پھر لام تاکید بھی آگے آ رہا ہوتا ہے، دونوں طرف سے آتے ہیں۔ یہ جملے میں اس کا ترجمہ آپ کبھی، اور یہ جملے کے اندر کوئی چینج نہیں لاتا، جیسے آپ دیکھ رہی تھی کہ یہ جو ہے اس نے تنوین کو ہٹا دیا، اس نے زیر دے دی، یہ کوئی چینج نہیں لے کے آتا، ٹھیک ہے؟ لام زبر والا
अपने आगे आने वाले इसम के ऊपर कोई चेंज नहीं लाता, तो मैं क्या लिखूं? कोई चेंज नहीं। बदल लिखना चाहिए, कोई चेंज नहीं। और तर्जुमा इसका कर लेते हैं, यकीनन भी कभी कर लेते हैं, कभी अलबत्ता भी हो रहा होता है। इन सब का मीनिंग यही होता है, यकीनन ही होता है। देख लेते हैं यहाँ, इस जहाँ यहाँ पे लेके आए, आप देखें यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है, और यहाँ देखें ये दिखा लामे ताकीद। ठीक है, कलर चेंज करो। यहाँ भी देखें, ये इन्ना, और ये है लामे ताकीद। तो अक्सर इन्ना के साथ ही लामे ताकीद आता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया अलग से भी आपको दिखेगा। अब यहाँ पे जुमले के अंदर डबल ताकीद आ गई। आप देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला को, कि हमें बातों पर, जो आगे बात देखेंगे, जब भी इन्ना के आगे देखें तो देखें कि वाकई वो बातें ऐसी हैं कि दुनिया में, जब हम दुनिया में छोड़े, शीशे में जब हम अपने आप को देखते हैं तो पता चलता है कि हमें भी इस बात का ऐसा यकीन नहीं है जैसा कि होना चाहिए। इन्ना बेशक, रब का, अब देखिए रब का नहीं होगा, ये इन्ना की वजह से ये रब्बू की पेश जबर में चेंज हुई। ठीक है, इन्ना रब्बका। अब अगर ये बात आपको पता है तो तिलावत करते वक्त, हिफ्ज करते वक्त, आपको ये जेर जबर की ये गलतियां नहीं होंगी, अगर इस ये सब समझने के बाद आप हिफ्ज करें, कि वहां पे टीचर पकड़ रही है आपको, आपने बोल दिया इन्ना रब्बू का, फिर टीचर कहेंगे यहाँ रब्बू नहीं यहाँ रब्बा है। ये गलती कभी भी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि इन्ना के बाद इसम पे जबर ही आती है। तो मुझे हिफ्ज नहीं है, लेकिन मेरे घर में जिन लोगों को हिफ्ज है, जब वो लोग नमाज पढ़ा रहे होते हैं पीछे से, मैं करेक्ट कर रही होती हूँ। मुझे याद, आयतें याद नहीं है, लेकिन ये गलतियां मुझे समझ में आती हैं। तो उन लोगों को हैरत होती है कि आपने ये सूरह याद कर ली। हमने कहा नहीं, याद नहीं की है, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इन रब्बका, तो ऐसे में अगर कोई ये सब समझने के बाद इंशाल्लाह याद करे तो उसको हिफ्ज में भी बहुत आसानी होगी, बगैर, मतलब बहुत सारी गलतियां कॉमन अगर ऐसी होंगी, जो मतलब कि जो ऐसे हो सकती हैं, वो नहीं होंगी। इन रब्बका लबिल मिरसाद। ठीक है, अब देखिए, इन्ना बेशक, रब्बका रब आपका, यहाँ पे ये लाम ताकीद, ये देखें, और ये कोई चेंज नहीं ला रहा है, यकीनन बिल। अब यहाँ पे भी जो है फर्दर ताकीद के लिए, लेकिन अब इतना क्या बताऊं मैं, क्योंकि यहाँ पे साथ का तर्जुमा तो आप नहीं देख रही हैं। ये भी ताकीद ही के लिए आ रहा है, और इस बी की वजह से ये जा रहा है जेर में। ये हरफे जर है ना, बी हरफे जर है। लबिल मिर स्वाद, तो यहाँ पे तीन तीन ताकीद आ रही है कि बेशक रब आपका यकीनन घात में है। फिर इसी तरह देखें यहाँ पे, इन्नल इंसान लफी खुस्र। इन्ना बेशक, अल इंसान इंसान यानी पूरी इंसानियत, लफी अलबत्ता, यकीनन खसारे में है। तो ये बेशक और यकीनन, ये दो दो ताकीदी लफ्ज आते हैं इंसान को इस बात पे यकीन दिलाने के लिए। ये वल अस्र की आयत है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। तो उसी की ये सेकंड आयत, इन्नल इंसाना लफी खुस्र। अब जुमले में एक और ताकीद, मैं एक प्लेन पेपर यहां लेके आई थी। जुमले में एक और ताकीद, कि जब, जैसे हाजा इस्तेमाल हुआ, पुरानी की आयत ले लेते हैं।
یہ والا واو نہیں پڑھا جاتا ہے، اس پہ زیرو لگا دیا میں نے. جیسے پچھلی کلاس میں نے آپ کو انا والا ایکسیپشن بتایا تھا، ہے نا، کہ یہ والا الف بھی نہیں پڑھا جاتا، صرف وہ انا والا، آئی والا، اس کا نہیں پڑھا جاتا. اسی طرح اولائکا، اس میں ایک اچھا ایک تاکید اور ہے، وہ بھی سمجھ لیں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ جملہ ختم جب ہو تو وہ تنوین والا اسم ہونا چاہیے. اب یہاں دیکھیے اولئک المفلحون، تو یہ تنوین والا تو نہیں ہے، تو ال والا ہے. لیکن میں دیکھیں یہاں سے عربک میں تو لگانا نہیں ہوتا، اردو میں یہ سب لگانا ہوتا ہے، عربی میں سمجھنا ہوتا ہے کہ جملہ ختم ہو رہا ہے، کوما لگ رہا ہے، فل اسٹاپ لگ رہا ہے، وہ سب سمجھنا ہوتا ہے انہی الفاظ سے. اس لیے آپ دیکھتی ہیں کہ اردو میں کوئی کوما یہ نہیں ہے. وہ تو ہمارے لوگوں کے لیے آئی مین نان عربس کے لیے، اجمیوں کے لیے انہوں نے جیم تا اور میم اور یہ لا، یہ تھوڑے سے نشان بنائے کہ جس سے ہم صحیح تلاوت کر سکیں، جملے کی میننگ ادھر ادھر، آیتوں کی میننگ ادھر ادھر نہ ہو. ورنہ عربک میں یہ ساری چیزیں ہیں نہیں، اسی لیے سمجھنا ہوتا ہے، سمجھ کے اگر پڑھیں گے تو پتا چلے گا. تو آپ نے دیکھا کہ جو جملے کی کنسٹرکشن بتائی تھی کہ جملہ تب کمپلیٹ ہوتا ہے جب تنوین والا ہو. تو جب تنوین والا نہیں ہوا، ال والا ہوا، تو یہ بھی ہم کو پتا چل گیا یہاں پہ ایک تاکید اس کی وجہ سے بھی آئی. یہ خاص بات ہو گئی. اب یہ پیٹرن سے ہٹ کے جب بات ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اس بات میں بہت وزن ہے. اولئک المفلحون، یہی لوگ، وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، وہی لوگ ہیں فلاح. وہ لوگ نہیں کریں گے، وہی لوگ کریں گے. اسٹریس آ گیا. اب اس میں مزید تاکید کے لیے جگہ ہی نہیں رہ گئی. میں نے تو اتنا نزدیک لکھ دیا، تھوڑا نیچے لکھتی ہوں میں ابھی، حالانکہ ہے اس کے بیچ میں. یہاں پہ مزید تاکید کے لیے ہم اس میں ہم ایڈ کریں گے. جب حالانکہ اولائکا جو یہ ہوگا اسی کے لیے ایک پروناؤن لائیں گے. انگلش میں اگر اس کو میں ٹرانسلیٹ کروں، دوز دے ول بی سکسیسفل، دوز دے ول بی سکسیسفل، ایسے کوئی بولتا ہے؟ نہیں بولتا. عربک میں یہ ہم اسی کے لیے پھر ایک پروناؤن لے کے آیا جاتا ہے. یہ بھی اس میں اسی کے لیے ایک اور اسم یعنی پروناؤن دے لے کے، یہ تھا وہ لوگ جو، اور اسی کے لیے پھر آ رہا ہے وہ لوگ جو وہ فلاح پانے والے ہیں. ایسے ہم اردو میں بھی نہیں بولتے، لیکن عربک کی یہ کنسٹرکشن بہت 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 زیادہ تاکید کا مفہوم، تاکید کا میننگ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہ مطلب ہم پوری طرح سے کنفرم ہو جائیں کہ اس آیت میں جو پہلے بتایا گیا ہے، جو بھی خصوصیت بتائی گئی ہے ان لوگوں کی، جو بھی انسان ان خصوصیات کو اپنائے گا وہ ضرور 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 ان لوگوں میں ہو جائے گا. اولئک ہم، اچھا یہ ہم تھا اور یہ بھی سکون ہے، دونوں سکون سکون ہو گئے نا، تو اب پڑھے نہیں جا سکتے، تو اب یہ ہو جاتا ہے ہم المفلحون. اولئک، یہ سکون جو ہے پیش میں چینج کر کے پڑھ لیا جاتا ہے. اولئک ہم المفلحون، وہی اب ہمارے دل میں پورا پکا یقین آ جانا چاہیے، وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے جو یہاں بتائے گئے ہیں اس آیت میں سے پہلے جو بھی بات ہو رہی ہے. تو اس طرح کا دیکھ لیتے ہیں اگزامپل. اب یہاں پہ دیکھیں انہو، پچھلی بار چلیں انہو کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کو بھی ایکسپلین کر دیتے ہیں تھوڑا سا. ہوا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہوا پیش والا اسم ہے نا، اور اسی کا زبر والا ہو یا ہی، اور زیر والا بھی ہو یا ہی ہوتا ہے. تو یہ تھا یہاں پہ. اب یہ آپ نے دیکھ لیا، یاد رکھیے میں نیچے جا رہی ہوں. ہوا جو تھا وہ پیش والا تھا، جب اس سے پہلے انا لگا تو اب اس پیش والے کو زبر والا بننا پڑے گا نا.
یہ والا بننا پڑے گا. تو اب یہ بن جائے گا انہو. ملا کے لکھیں گے, چلیں الگ الگ لکھ کے دکھا دیتی ہوں. یہ انا سے پہلے جب ہوا لگا تب ہوا پیش والا تھا, اور میں نے بتایا انا جو ہے پیش کو زبر میں چینج کرتا ہے. یہ اپنی شکل نہیں چینج کرتے, یہ کہتے ہیں ہم پورے پورے بدل جائیں گے, لیکن ہم یہ ہوا ہوئی ہو کچھ نہیں بنیں گے. تو یہ ہوا ہٹ جاتا ہے اور اس کی جگہ یہ لے لیتا ہے, جو کہ اسی کا زبر والا فارم ہے. بالکل سمجھے, ہم, ہز, ہی, یہ ہی ہے اور یہ ہم ہز ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا ہمارا انہو. انہو ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ انا اور یہ تھا ہوا, لیکن ہوا چینج ہو گیا زبر کی فارم میں, تو یہ بن گیا انہو. تو یہ تو ہو گئی ایک بات. یہاں دیکھیں انہو, تو یہاں پہ یہ ہوا آ ہی چکا تھا, یہ ہوا ہی تو ہے نا, آپ سمجھ رہی نا, ہوا کی یہ زبر فارم ہے. تو یہ ہوا یہاں پہ آ ہی چکا تھا, یہ دوبارہ ہوا لایا گیا. ٹھیک ہے, اور پھر یہ ال والے اسم لائے گئے. یہ سب بہت, کتنی تاکیدیں آ رہی ہیں, ایک تاکید, دو تاکید, تین تاکید, تاکید در تاکید. انہو هو التواب الرحیم. اب بتائیں اگر یہ ساری باتیں اگر نہ سمجھ میں آئے, جیسے ہم کہتے ہیں ہمیں عربک سے خوف آتا ہے, عربک تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے, ہم سمجھنے ہی نہیں چاہتے, یا پتہ نہیں کیا کیا. تو صرف اگر ترجمہ بتایا جائے, اور آپ نے اب تک بہت بار ترجمہ پڑھا ہوگا, لیکن اگر یہ باتیں نہ پتا ہو تو یہ تاکید جو ہے یہاں پہ آ رہی ہے, اس کو ہم سرسری طور پہ ہی پڑھ جائیں گے, ہمارے دل میں وہ بات اترے گی نہیں. انہو بے شک وہ, وہی, بہت زیادہ. اب ہمیں یہ ال بھی دکھ رہا ہے یہاں پہ کہ تنوین والے سے جملہ نہیں ختم ہو رہا ہے. التواب الرحیم, یہاں جو اللہ تعالیٰ کی صفت آ رہی وہ ال کے ساتھ آ رہی ہے. تو بے شک وہی, بہت, میں نے تو کوشش تو بہت کی بہت کچھ ڈالنے کی کہ آ جائے میننگ, لیکن عام طور پہ پھر ترجمے میں بہت زیادہ اس طرح سے آپ کو دکھے گا بھی نہیں, وہ چیز سمجھنی پڑتی ہے. اور اگر پڑھ بھی لو تو اثر نہیں کرتی جب تک یہ باتیں, باریکیاں ہمیں لینگویج کی پتہ نہ ہو. انہو بے شک وہ, ہوا وہی, بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے, نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پہ اتنی تاکیدیں ہو گئی, ایک تو انا کی تاکید, دوسری اسی کا پھر ایک پروناؤن لایا گیا, ضمیر لایا گیا, اور تیسرا میں نے بتایا کہ یہاں پہ ال والے اسم آ رہے ہیں. تو یہ بہت بہت زیادہ تاکید ہو گئی. اب دیکھیں اولائکا, یہ میں نے شاید یہی بتایا, ہاں یہی بتایا آپ کو, اولائکا ہم المفلحون, یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. اب دیکھیں یہ تو ہلکے سے ہم ترجمہ کریں, اولائکا ہم المفلحون, یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. وہ تو مجھے ترجمہ پتا ہے تو میں اس طرح بولوں یہی لوگ ہیں, ہے نا, فلاح پانے والے, ان کی میننگ پتا ہے اس لیے تھوڑا اسٹریس کر کے ہم بول رہے ہیں. ورنہ اگر ہمیں نہ پتا ہو تو ہم تو اس کو معمولی سا کر کے بول دیں گے کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہ ہلکی سی بات نہیں ہے, یہ بہت بہت ہیوی بات ہے, یہ بہت یقین والی بات ہے, تاکید والی بات ہے کہ اگر فلاح پانی ہے تو پھر یہ کرنا ہی ہوگا جو اس سے پہلے بتایا جا رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ قرآن کو اسی لیے جب ہم سمجھیں گے, جب ہمیں قرآن عربک میں سمجھ میں آئے گا تبھی ہم تدبر کر پائیں گے, تدبر کی اس کو پہنچ پائیں گے انشاءاللہ تعالی. اولئک هم المفلحون. اسی کے ساتھ یہ کچھ ہے, میں کر دیتی ہوں. ٹائم میں نے کتنا لے لیا؟ چلیں الحمدللہ کہ ٹھیک ہی ہے ابھی. اب یہاں دیکھیں ان نصر اللہ, تو یہ ہے ہمارا, میں وہ لکھ دوں, یہ تھا نصر اللہ, یہ تھا اضافی. تو اضافی کا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ زبر میں چینج ہوا انا کی وجہ سے. ان نصر اللہ قریب. اچھا, ان بے شک, نصر اللہ, اللہ کی مدد. ہو سکتا ہے نصر کا میننگ نہ پتا ہو, نصر اللہ, اللہ کی مدد, اور قریب, قریب ہے. ٹھیک ہے, اردو والا ہی ہے, قریب ہے. انک لرسول اللہ, بے شک آپ, پھر دیکھیں انا ہے یہاں پر, یہ انا, بے شک آپ, اور یہ لام تاکید ہے. یہ دیکھیں لام تاکید نے کوئی اثر نہیں ڈالا. اگر یہ لی ہوتا تو رسول ہی ہو جاتا. لرسول اللہ, بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں.
اور یہ پھر یہاں پہ اضافی ہے. بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. انا بے شک ہاذا یہ لفی پھر یہ دیکھیں یقیناً فی صحف الاولی پہلے کے صحیفوں میں ہے. پہلے کے صحیفے. آگے دیکھتے ہیں پھر اسی طرح سے یہ سب آپ اس میں آپ تاکید دیکھ لیجئے گا. یہ دیکھیے انا اور یہ ہوا کی زبر والی فارم. لحب الخیر لشدید یہاں پہ لام تاکید یہاں پر ہے. لشدید یہ دکھ گیا. انا یہ دکھ گیا. انا اس نے زبر دیا اور لشدید بطش کہتے ہیں پکڑ کو. انا بے شک رب بطش ربک آپ کے رب کی پکڑ یقیناً بہت شدید ہے. ان ربی بے شک میرا رب لسمیع الدعا یقیناً دعاؤں کا سننے والا ہے. کتنی اچھی بات. انہو علی ذالک لشہید. انہو آپ کو پتہ یہ ہو جو ہے وہ ان ہوا کی زبر فارم ہے. انہو بے شک وہ علی ذالک اس پر یقیناً گواہ ہے. لشہید یہ انا اور لام یہ سب میں شاید انا اور لام بے شک آخرت کا زلزلہ عظیم چیز ہے بہت بڑی چیز ہے. دھیرے دھیرے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کرنے لگ جائیں گی ترجمہ. ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ اس کا ترجمہ کیجئے. ترجمہ کرنے کی کوشش کیجئے. ٹھیک ہے زیادہ تر آیات میں ہے. چلیے میں یہ بھی کروں گی کہ نہیں آپ ہوم ورک کریں پہلے کوشش کریں. اگر میننگ نہیں آتا ہے تو عربک کا وہی میننگ لیں. جیسے سمجھیے بطشہ کا میں نے بول دیا پکڑ. ٹھیک ہے. انہو لحب الخیر لشدید بے شک وہ خیر یہاں پہ مال کو کہا گیا ہے. تو آیت نمبر میں لکھ دوں گی اس سے آپ چیک کر لیں یا اس کو دیکھ کے کر لیجئے گا. میں آیتیں بھی لکھ دوں گی یہاں پہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہوں گی اگر غور کر رہی ہوں گی دیکھیں صرف ورڈ میننگ یاد نہ کریں. کبھی اکیلے میں بیٹھ کے ان اس سورہ کی ان آیات پر غور کریں اور ان احادیث سے ریلیٹ بھی کریں جس میں کہ یہ خوشخبری آئی ہوئی ہے کہ رات میں اس سورہ کو پڑھ لینا عذاب قبر سے پناہ کا سبب ہوگا انشاءاللہ تعالی کی وجہ بنے گی یہ. تو دیکھیں قرآن کا ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسی بات نہیں. ویسے تو برکت ہے یقیناً ہے لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قرآن ایسا کوئی طلسماتی کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کوئی جنتر منتر والی چیز یہ نہیں ہے بلکہ اگر اب جب آپ نے اس کی میننگ سمجھی ہوگی تو آپ سمجھ رہی ہوں گی کہ سورہ الملک اللہ تعالیٰ کا کتنا بہترین تعارف ہے. یہاں پر یہ صورت بتاتی مطلب اللہ کی معرفت اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے. اللہ کی پہچان ہوتی ہے. اللہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. اللہ کی قدرت پہلی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کیا قدرت ہے. پھر اللہ کی رحمت آپ دیکھیں اس سورہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سخت وعیدیں بھی دھسا دینا زمین میں ہے نا. اسی طرح پانی کا آج دیکھیں گی نیچے اتار دینا. یہ بہت ساری اس طرح کی باتیں کہ وہی اپنے آپ کو جو سب سے زیادہ رحم سب سے زیادہ محبت والی صفت مطلب کہ رحمان کے اس سے یاد کیا کی صفت سے ذکر کیا اس سورہ کے اندر. تو اللہ کی ہم سے محبت اور اللہ سے ہم کو کیا خوف ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں اس سورہ کے اندر بہت ہی بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی. اب اگر کوئی شخص جس کو کہ
نہ صرف ان الفاظ کی گہرائی سے میننگ بلکہ اس کی تفسیر بھی اس کو بہت اچھے سے پتا ہو، ہر لفظ کو بہت اچھے سے سمجھتا ہو، اور سمجھ کر جب غور سے، یہ نہیں کہ پڑھ لے گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا، ہم پڑھ لے گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا پڑھا، ہم رات دن بھر جو کر کے سوئے اور ہم نے سورہ ملک پڑھی، اگلے دن ویسے کے ویسے پھر کھڑے ہیں، جو ظلم آج کر رہے تھے اگلے دن پھر وہی کر رہے ہیں۔ تو پھر سوچے، ایک اگر عقل رکھنے والا آدمی بھی، جو چھوٹی سی ہماری عقل ہوتی ہے، وہ بھی اس بات کو سمجھ رہی ہے، اگر کوئی اس سورہ کو ہر آیت کی میننگ کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے جب رات میں پڑھے گا، جب وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے کہہ رہا ہے کہ احسن عمل لے کے آؤ، پھر کس طرح سے عذاب ہے، پھر کس طرح سے وہ جہنم کے داروغہ بات کر رہے ہیں جہنمیوں سے، اور اس کا کیا ہے کہ ہم سنتے نہیں تھے، وہ ساری باتیں یہاں پہ میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہی۔ تو جب ہم اس فکر کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں گے، غور کر کے پڑھیں گے، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم اگلے دن جب اٹھیں گے تو ہماری یہ پوری کوشش ہوگی کہ ہم پہلے سے، پچھلے دن سے ایک بہتر انسان ہوں۔ اور اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جاتی ہے، آپ دیکھیں اب آخری آیت آ رہی ہے نا، اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ قرآن ہماری سمجھ میں آنے لگے اور بڑی اچھی طرح سمجھ میں آنے لگے، بلکہ عمل میں آنے لگے۔ یہی ہے فائنل، وہ عربک لینگویج بھی سیکھنا، قرآن وہاں جا کے یہ حساب نہیں ہوگا کہ تم نے عربی سیکھی تھی کہ نہیں سیکھی تھی، گرامر سیکھی تھی کہ نہیں سیکھی تھی، ہے نا، عمل کیا کہ نہیں کیا۔ تو عمل ہے مین۔ اور اب آپ کہیں گے پھر کیا ضرورت تھی، میں نے 25-30 کلاسز کی، میں تو عمل ہی کر لیتی، ہے نا، یہ میرا پورا ٹائم چلا جاتا ہے 2 گھنٹے لگاتار۔ دیکھیں، جب ہم سمجھتے ہیں تو عمل کرنا آسان ہوتا ہے، یہ بات ہے۔ جب ہم سمجھ لیتے ہیں، جب بات، جیسے میں کہتی ہوں نا، جب دل کنونس ہو جاتا ہے، جب دل کسی چیز پر جم جاتا ہے، جب دل کسی چیز پر راضی ہو جاتا ہے، جب ہمیں جنت جہنم کا وہ یقین آ جاتا ہے دل میں، اور وہ یقین لانے کے لیے یہ کوشش ہے، یہ فائنل ہمارا وہ نہیں ہے، فائنل ایم گول نہیں ہے ہمارا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز مدد کرے گی عمل پہ لانے میں۔ تو جب دیکھیں، اگر ہم اگلے دن پچھلے دن سے بہتر انسان ہیں، یہ جہنم کے عذاب سے بچنے کی وجہ بن سکتی ہے، جنت میں جانے کی وجہ بن سکتی ہے۔ تو اسی کی کوشش ہے، یہ ہم میں سے ہر کسی کو چیک کرنا ہے کہ کل سے آج بہتر ہے، کل سے آج بہتر ہے، ہمارے معاملات، ہمارے حالات، ہماری دنیا کے معاملے، آخرت کے معاملے، یہ ساری چیزیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ 1 گھنٹہ ایسا نکالا کریں اپنی زندگی کا کہ جس میں صرف اور صرف آپ ہوں، آپ کا موبائل سوئچ آف ہو۔ اب ایسے زمانے میں ہم پیدا ہوئے کہ ہم اکیلے ہی نہیں ہیں کبھی۔ 1 گھنٹے کے لیے ایسا وقت نکالیں کہ جس میں موبائل پورا کا پورا سوئچ آف ہو، اور آپ اپنے ہی اوپر اپنی ان چیزوں پہ غور کر۔ ہمارا کیا حال ہے، ہم غور بھی کرتے ہیں، موبائل کے ساتھ ہی کرتے ہیں، اسی میں کچھ دینی پروگرام دیکھ دیکھ کے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا۔ پہلے والے میں بہت اچھی بات بتائی گئی تھی، وہ یاد ہی نہیں، عمل تو دور کی بات۔ شروع کر لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس 3 آیات کرنی ہے آج۔ اب جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہوں گے کہ اچھے خاصے الفاظ، جو لوگ نہیں، یہاں سب لوگ ہی، جب میں اس طرح کہتی ہوں تو میں کسی کو ایکسکلوڈ نہیں کر رہی ہوں، یہاں موجود جتنے لوگ بھی ہیں وہ یاد کر ہی رہی ہوں گی، تو یاد کر لیجئے۔ جنہوں نے بھی شروع نہیں کیا، ابھی بھی کچھ لیٹ نہیں ہوا، ابھی شروع کر دیں۔ کل کہہ دیجئے، روٹ لیٹر ہے قاف، واو، لام۔ جیسا کہ میں نے کہا، واو، یہ 2 واو اور یا، یہ بیمار حروف ہوتے ہیں، یہ جب کسی لفظ کے اندر آتے ہیں تو جب وہ لفظ بنتا ہے تو اکثر یہ غائب ہو جاتے ہیں، اکثر یہ کسی دوسرے لفظ میں بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں قالا، یہاں پہ جب اس لفظ کے اندر یہ واو الف میں بدل گیا، کیونکہ یہ بیمار ہے، ٹھیک ہے، سک ہے، جب اس کا علاج ہوتا ہے تو یہ بدل جاتا ہے، یہاں پہ یہ غائب ہی ہو گیا۔ قل کہہ دیجئے۔ اب یہ آخری آیت میں آ رہا ہے میسج ہمارے لیے، کہہ دیجئے ارأیتم، کیا دیکھا تم نے؟ دیکھیں، کیا دیکھا تم نے، رؤیا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا،
اس کا روٹ لیٹر ہے یہ، اس کا روٹ لیٹر ہے یہ. یہاں دیکھنے کا مطلب ہے غور کیا تم نے. ٹھیک ہے. یہ ایک لفظ ہو گیا، یہ دوسرا لفظ ہو گیا، پھر اسکرین پرابلم کر رہی ہے. اور یہ جو ہے یہ تم، آپ کو پتا ہے کہ ہم کم تم آپ نے جمع کا پڑھا تھا، جس میں ہم کا مطلب تھا وہ سب، اور کم اور تم کا مطلب تھا تم سب. کیا کہہ دیجئے کیا دیکھا. یہ حمزہ شروع والا کوشچن کے لیے. کیا کیا دیکھا تم نے. اور یہاں دیکھا کا مطلب غور کیا. آنکھ سے دیکھنے والی بات نہیں ہو رہی ہے. دیکھا مطلب غور کیا. کیا دیکھا تم نے. ان اگر، پہلے میں ترجمہ کر دوں پھر بتاؤں گی کہ یہ بات کیوں ایسے کہی جا رہی ہے. اگر ہلا، دیکھیں اہلک، یہ تھا اہلکا اور یہ ایک ورڈ ہے اہلکا، اور یہ ہے یا. اور اللہ ہلاک کر دے مجھے. اہلکا ہلاک کر دے. یا آپ کو یا متکلم کا پتہ ہے نا، یا یہ والی یا، اس کا جب یہ پیچھے لگ کے آتی اس کا مطلب مجھے، می یا مائن. اور یہ اللہ تو ہلاک کر دے مجھے. اب یہاں پہ بھی میں بتا دوں کہ یہ نون کیوں آیا. یہ تھا اہلکا، اور یہ ہے یا ساکن تھا، یہ آگے اللہ سے ملنے یہاں پہ زبر لی اس نے. یا جو ہے اس کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اپنے سے پیچھے اس کو زیر چاہیے. ٹھیک ہے، اپنے سے پیچھے اس کو کیا چاہیے، زیر چاہیے. لیکن یہ ورب کی فارم، یہ فعل کی فارم یہ زیر نہیں لیتی، تو اس لیے یہاں پہ یہ نون آتا ہے اور وہ دونوں کے مسئلے کو سولو کرتا ہے. یا کو بھی خوش کر دیتا ہے اور کا کو بھی خوش کر دیتا ہے، مطلب اہلکا کو بھی. اب اہلکا بھی اہلکا ہی رہ گیا، اس کو زیر نہیں لینی پڑی، اور یا کی بھی ڈیمانڈ پوری ہو گئی، زیر مل گیا. تو یہ اس وجہ سے اہلکنی اللہ. تو یہ الگ سے یہ لفظ کیا تھا، اہلکا ہے، اور الگ سے یہ لفظ یا ہے، اور یہ ہے اللہ. ہلاک کر دے مجھے. اہلکنی اللہ. من، اور جو. اب یہ مع اور یہ مع اسم ہے، وہ فعل تھا، فعل نہیں لیتا. ٹھیک ہے، فعل نہیں چینج ہوتا، اسم یہ چینج ہو جاتا. آپ دیکھیں یہ یا کی ڈیمانڈ اس نے پوری کر دی. یہ تھا مع، اور ابھی میں نے آپ کو بتایا یا اپنے سے پہلے زیر چاہتا ہے، تو اس عین نے کہا ٹھیک ہے میں زیر لے لیتا ہوں. اور دیکھیں آپ معیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، ماں کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور یا کا مطلب میرے. اور جو ساتھ ہیں میرے. او کا مطلب ہوتا ہے یا. اور رحمنا وہ رحم کرے نہ ہم پر.
پوری آیت کر کے پھر بتاتے ہیں، ابھی ترجمہ سمجھتی رہیے۔ او کا مطلب یا، رحیمہ وہاں چلا گیا، وہ رحم کرے اور نہ ہم پر، رحیمہ وہ رحم کرے نہ ہم پر، فمن تو کون، یجیرو پناہ دے گا، اس کا روٹ لیٹر ہے جیم واو ر، پناہ دے گا، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ یا سے مطلب یہ پتا، یہ جیم واو میں نے روٹ لیٹر لکھا تو آپ سمجھ گئی کہ یہ یا جو ہے وہ یتان والی علامت ہو گئی، تو اب پریزنٹ میں یا فیوچر میں ترجمہ ہوگا، ہے نا، پناہ دے گا، اور یہ واحد کیا میں سمجھ میں آ رہا ہے تو واحد میں ترجمہ کر لیا، پناہ دے گا الکافرین کافروں کو، یعنی انکار کرنے والوں کو، کافروں کو، من عذاب علیم، یہاں تو آئین ہے، یہاں پہ آئین نہیں ہے، پڑھتے وقت اکثر یہاں لوگ آئین کر دی، اس کا خیال رکھیں گی جب یاد کریں گی، بہت غور سے یاد، عذاب علیم، اس کو آرام سے، علیم حمزہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں وسط مطلب یہاں بیچ حلق سے اور یہ نیچے حلق سے، عذاب علیم، تو یہ دیکھیں آپ نے کہ یہ ہو گیا توصیفی، بالکل ایک جیسا، تنوین تنوین ہے نا، سنگولر سنگولر، مذکر مذکر سب مل رہا ہے، تو یہ ہو گیا توصیفی، توصیفی کا ترجمہ میں نے آپ سے بتایا تھا، پیچھے سے کرتے ہیں تو دردناک عذاب سے، یہ حرف جر ہے من، تو یہ دیکھیں اس نے زیر دے دیا، اب جب اس نے زیر لیا تو صفت کو بھی فالو کرنا ہوگا، تو صفت کی زیر اس کی وجہ سے آ گئی، دردناک عذاب سے، یہ جو اب اس آیت کو تھوڑا سا بتا دوں، یہاں پہ چلتے ہیں، یہاں دیکھ لیں ایک ساتھ، کہ کہہ دیجئے کہ کیا غور کیا تم نے، اگر اللہ ہلاک کر دے مجھے اور ان سب کو جو میرے ساتھ ہیں، یا ہم پر رحم کرے، اصل میں کافر لوگ جو ان کی دعوت سن سن کر اب وہ یہ دعا کرنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہلاک ہو جائے، سمجھ نہیں، اس طرح کی دعا کر رہے ہیں کہ اس دعوت سے، اس بار بار کی ان باتوں کی سننے سے ان کا پیچھا چھوٹے، ہوتا ہے نا کہ جیسے اگر کوئی بار بار نصیحت کرے تو کیسا لگتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے اف بہت ہو گیا، اس ٹائپ کی، کہ وہ یہ دعا کرنے لگے کہ یہ ہلاک ہو جائیں، اور آپ دیکھ رہی تھی، آپ پڑھیں گی سیرت تو آپ دیکھیں گی کہ صرف دعا ہی نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ کوشش بھی کر رہے تھے اس بات کی، ہے نا، کیسے کیسے احزاب کے موقع پہ دیکھیں، احد کے موقع پہ دیکھیں کہ کس طرح سے ان کی کوششیں تھی کہ وہ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ ان کے ایک ایک فالوور کو ختم کریں، اس دین کا نام و نشان ہی مٹا دیں، یہ ان کی پوری کوشش تھی، اسی کا یہ جواب ہے یہاں پر کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ ہلاک کر دے مجھے مطلب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یا اور ان کے ساتھیوں کو، یا ان پہ رحم کرے، مطلب چاہے اللہ اگر ہلاک کر دے یا رحم کرے تو کیا یہ چیز، یہ بات ان کو اس دردناک عذاب سے بچائے ہی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے انہیں ہلاک کر دے، چاہے ان پہ رحم کرے، وہ ان کے لیے جو دردناک عذاب تیار کر رکھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس سے انہیں نجات نہیں ملنے والی، تو کون پناہ دے گا، مطلب کوئی ہے اس بات کی، جس بات کی دعا کر رہے ہیں، اس سے کیا انہیں کوئی فرق پڑے گا، ان کا وہ دردناک عذاب وہاں تیار رکھا ہوا ہے، اس بات کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ کیا غور کیا تم نے، کیا دیکھا تم نے، اگر ہلاک کر دے مجھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو ساتھ ہے میرے، یا وہ رحم کرے ہم پر، یہ اللہ کی مرضی، وہ رحم کرے چاہے ہلاک کر دے،
تو کون پناہ دے گا کافروں کو دردناک عذاب سے، مطلب دردناک عذاب سے پھر بھی ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، یہ ہے مطلب۔ جیسے قرآن کا یہ انداز ہے آپ کو، جیسے میں بار بار بتا رہی ہوں کہ ایک سوچنے پہ مجبور کر دینے والا انداز ہے۔ ایک بہت یہی وجہ تھی کہ جب یہ قرآن نازل ہوا تو بڑے بڑے جو بڑے مشہور شاعر تھے، ایسے ایسے شعرا تھے جن کی شاعری حج کے موقع پہ کعبے پہ لٹکائی جاتی تھی کہ لوگ آئیں دیکھیں فلاں شاعر کا یہ کلام ہے، دنیا جہاں سے لوگ آ کے اس کو پڑھتے اور داد و تحسین دیتے۔ ایسے میں ایسے شاعروں نے اپنی شاعری چھوڑ دی، ان کو لگا کہ تو یہ ہے وہ کلام۔ تو جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں کہ چونکہ ہمیں لینگویج نہیں آتی تو ہمیں اس لینگویج کی یہ خوبصورتی ہم محسوس ہی نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے کلام کیا جا رہا ہے، کس طرح سے بات کی جا رہی ہے، کہ اس نے شاعروں کو شاعری انہوں نے چھوڑ دی، ان کو ایسا لگا کہ اب بیکار ہے یہ ان کا وہ کلام۔ آگے دیکھتے ہیں، قل کہہ دیجئے ہوا وہی۔ اب دیکھیں جیسا کہ میں نے کہا کہ ابھی بات کیا ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ سورہ جب ایسے سمجھ کے پڑھو تو بہت عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ ابھی بات ہو رہی ہے انکار کرنے جو بھی، دیکھیں انکار کرنے کی بات ہو رہی ہے، شرک کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اس انکار میں پورے اسلام کا بھی انکار ہو سکتا ہے اور پارشیل کا بھی انکار ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کچھ حکموں کا انکار کر دے۔ زبان سے انکار کیا تب تو پورے ہی کافر ہو گئے، اللہ نہ کرے کسی حکم کا زبان، اس لیے کوئی حکم اللہ کا سمجھ میں نہ آئے تو اس کے اگینسٹ کھڑے ہو کے اسے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں نا ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، ہم سوچتے ہیں نہیں ایسا تو ہے ہی نہیں، ایسا بنا پڑھے ہوئے، بنا قرآن پڑھے، بنا حدیث پڑھے ہم اس کی بحث میں پڑ جاتے ہیں۔ بالکل نہیں پڑھنا چاہیے، بہت بچنا چاہیے، بلکہ بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارا علم اس لیول کا نہیں ہے کہ ہم ان سب چیزوں میں کریں۔ کبھی زبان سے ایسی کوئی بات نکلی وہ کفر میں شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، زبانی کفر بہت خطرے کی بات ہے۔ پھر زبان سے تو الحمدللہ کفر نہیں کرتے، لیکن عمل سے اگر ہم انکار کرتے ہیں تو اس پہ بھی اپلیکیبل ہو سکتا ہے۔ تو ابھی بات ہو رہی تھی دردناک عذاب کی، ٹھیک ہے، اور وہیں پہ دیکھیں اگلی ہی ابھی 2 لفظ بعد ہی اللہ تعالیٰ اپنی کس صفت کو بتا رہے۔ اب جب یہ آیات لائن سے پڑھیں گے، کہہ دیجئے وہی رحمان ہے۔ اب رحمان کی جس کو میننگ پتا ہے وہ سمجھ لے گا کہ کیا صفت ہے اس کے اندر، کیا بات ہے، کتنی رحمت ہے، کتنی محبت ہے، کتنی فکر ہے۔ کہہ دیجئے وہی رحمان ہے، آمنا ایمان لائے ہم۔ یہ آمنا، یہاں پہ آمنا ایمان لائے اور نہ ہم، تو دونوں مل کے ہو گیا آمنا، ایمان لائے ہم، بھی ساتھ اس کے۔ تو اب اردو میں ساتھ اس کے نہیں بولتے نا، اور بی کا ترجمہ ہم جیسے بتا 17 میننگ ہے بی کے، تو اس پر۔ اب اگر میں یہاں اس پر لکھ رہی ہوں تو آپ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے تو بتایا تھا کہ اللہ مطلب پر ہوتا ہے اور یہاں تو بھی ہے تو انہوں نے کیوں پر کر دیا۔ یہ آمنا بھی ہی ہے نا، آمنا کے ساتھ بھی ہی آتا ہے، یہ اس کے ساتھ جو پریپوزیشن آتا ہے وہ یہی آتا ہے ہمیشہ۔ میں اس کو مٹا دوں کوئی کبھی کنفیوز نہ ہو جائے، لیکن اردو میں چونکہ آپ کی اردو میں فٹ نہیں آ رہا ہے وہ، اس لیے اردو کی وجہ سے اس پر کر دیا، ٹھیک ہے، ایمان لائے ہم اس پر، و اور علیہ، اللہ اور ہی اسی پر، توکلنا توکل کیا ہم نے، دیکھیں بھروسہ نہیں لکھ رہے ہیں، توکل ہی لکھ رہے ہیں، کیونکہ بھروسہ ورڈ توکل کا بدل نہیں ہے، توکل کیا ہم نے، کمپلیٹ ڈیپینڈنسی جس کو کہیں، کمپلیٹ بھروسہ اگر کہیں تو وہ ہوگا توکل۔
तवक्कल वाव काफ लाम और इसी से वकील बना है, रूट लेटर है इसका वाव काफ लाम। तो कह दीजिए वही रहमान है, आमन्ना बिही, ईमान लाए हम, बिही उस पर, और उसी पर तवक्कल किया हमने। बस फ स अनकरीब, तालमूना तुम सब जान लोगे, ये तो आपको समझ में आता होगा, आपने तो याद किया है ये सब। पस, पस का मतलब होता है जिसे उर्दू में बोल देते हैं तो, फिर, इस तरह की बात। पस अनकरीब मैं जल्दी ही लिख दूं, जल्दी ही और अनकरीब एक ही चीज है। पेपर में शायद वहां आपको अनकरीब मिलेगा, जो स्लाइड है उसमें अनकरीब मिलेगा, तो वो भी लिख दूं। अनकरीब तुम जान लोगे, और यहां तुम जमा है, सिंगुलर नहीं है, तुम लोग है, ऊना है, तुम जान लोगे मन कौन है, हुआ वो, उर्दू में हम यहाँ पे बोलते हैं जो, कौन है जो बोलते हैं ना, कौन है वो के बजाय ज्यादा हम क्या बोलते हैं, कौन है जो। अब यहाँ देखिए, दलालिम मुबीन, अब उन काफिरों को मोमिन लोग गुमराह नजर आ रहे थे ना, अगर ऐसा होता कि अगर काफिरों को मोमिन लोग सही रास्ते पे नजर आ रहे होते, कौन नहीं चाहता कि हम सही रास्ते पर हो, है ना। जो गलत रास्ते पे है वो भी यही समझ रहा है कि वो सही रास्ते पर है, एटलीस्ट ये समझ रहा है कि इस रास्ते पे रहने में हमारा फायदा है ना। सही गलत का तो पता नहीं क्या समझ रहा है, लेकिन जो भी जिस रास्ते पर है उसको यही समझ में आ रहा है कि ये रास्ता सही है और इस रास्ते में ही रहने में हमारा फायदा है। तो काफिर लोग समझ रहे हैं कि ये गुमराह है ना, दरअसल वही तो इसी की बात हो रही, अनकरीब तुम जान लोगे कौन है जो, मुबीनिन खुली, वलालिन गुमराही, और फी में, कौन है जो खुली गुमराही में है। वो इनको समझ रहे हैं, लेकिन जब आंख बंद होगी जैसे ही, ये अनकरीब का क्या मतलब है कि जैसे ही आंख बंद होगी पता चल जाएगा कि कौन गुमराही में है और कौन सही रास्ते पे है, लेकिन फिर फायदा नहीं होगा। कुल, फिर कह दीजिए, आखिर में फिर अल्लाह ताला देखे, अब ये बात होने जा रही है पानी की। आपने देखा होगा कि सूरह मुल्क में अल्लाह ताला ने अपनी आ, बात की, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बादशाहत की बात की। और आप देख रही हूँ कि बादशाहत के बाद अल्लाह ताला किन चीजों का जिक्र कर रहे हैं। अपने इंट्रोडक्शन के लिए अल्लाह ताला ने किन आलों का या किन अस्मा का इस्तेमाल किया, किन चीजों का। आपने सबसे पहले देखा कि मौत और जिंदगी, उसके बाद आसमान, है ना। मौत जिंदगी हमने इसको भी मामूली सा समझ रखा है ना। कोई पैदा हुए खुश हुए लड्डू बांटे, कोई मर गया गम किए, फिर वैसे, है ना। तो इसको भी हमने बहुत लाइटली लिया हुआ है, मौत और जिंदगी को भी। इसी तरह आसमान, क्योंकि ये चीजें इतना कॉमन दिखती है ना, तो हमने इसको, इन सब चीजों को फॉर ग्रांटेड और ऐसे ले रखा है। और जब इस पे गौर कर रही थी, देख रही थी, तो मैं कह रही थी सुभान अल्लाह, कोई ऐसी, कोई
بہت ایسی، حالانکہ اس دنیا کے اندر بہت امیزنگ چیزیں بھی ہیں، ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے ہم وہ ہو سکتے ہیں، ایسی بھی چیزوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ان سب سے زیادہ حیرت میں ڈال دینے والی، ان سب سے زیادہ بڑی چیزیں یہ ہوں گی، تبھی اللہ تعالیٰ سورہ الملک میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہے، پرندوں کے اڑنے کی بات کر رہا ہے۔ ہمارے لیے تو یہ کوئی بڑی بات رہی، کیونکہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ پھر اب اس آیت میں پانی کی بات ہو رہی ہے، پانی کو ہم کس طرح سے لیتے ہیں، ہے نا؟ اتنا ہمارا کہنے کا مطلب یہ چیزیں بہت بہت بڑی ہیں۔ آسمان کے بارے میں بات کیا، آسمان پہ غور کریں، اوپر کتنے بڑے بڑے ستارے، کتنے، وہ ایک بھی گر جائے تو ہم تو دب کے پتہ نہیں کہاں چلے جائیں، ہے نا؟ وہ سارے اتنی بڑی بڑی گیلیکسیز پڑھیں، کبھی دیکھیں۔ آج کل تو ان چیزوں کو اگر دیکھنا ہی ہے تو ایسی چیزیں دیکھیں جس سے کچھ اللہ کی معرفت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان کی چادر کو ہمارے اوپر تان رکھا ہے، ہماری کیسی حفاظت ہے دوسری چیزوں سے اور ہر چیز سے۔ تو اب یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ پانی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ان سب چیزوں کو ہم معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ دیکھیں نیسیسٹیز ہیں، پانی، ہوا، آسمان، ہے نا؟ یہ تھام لینا، جو پرندوں کو وہاں تھام رکھا اسی نے زمین پہ ہم کو تھام رکھا ہے، ورنہ آپ کو نہیں حیرت ہوتی کہ زمین ایک گولائی میں اور وہ گھومتی ہے، پھر کیسے ہم اس سے چپکے ہوئے ہیں، ہم کیوں نہیں زمین سے ٹپک جاتے؟ اتنی اسپیڈ سے دوڑ بھی رہی ہے اور گھوم بھی رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسا پل رکھا ہوا ہے، ایسی چیز رکھی ہے کہ وہ پل ہم کو ایسا محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ایک کوئی میگنیٹ کی طرح سے ہم چپکے جا رہے ہوں۔ سبحان اللہ، جب غور کرو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، دماغ وہ ہونے لگتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، کیا دیکھا تم نے؟ یاد رکھیے، کیا دیکھا سے مطلب ہے کیا، بہت اچھی طرح سے غور کرنا، ٹھیک ہے؟ کیا دیکھا تم نے؟ اور یہ تم بھی، چونکہ تم یہ والا جمع کے لیے ہوتا ہے تو یہ سب اب آپ کو پتا ہونا چاہیے، مجھے یہاں بار بار لکھنا نہیں ہونا چاہیے۔ ان، اگر، چلیے بتائیے، چیٹ میں بتائیے کہ ان کے آگے صرف وہی لوگ لکھیں گے جو اپنے آپ جن کو میننگ آ رہا تھا، کسی کا آنسر دیکھنے کے بعد کوئی نہیں لکھے گا، جن کو خود سے آنسر آتا ہے بس وہ لکھیں گے کہ ان کے بعد اگر اللہ آ جائے تو اس کا میننگ اگر ہوگا یا کچھ اور ہوگا۔ ان کے بعد اگر اللہ آ جائے تو اس کا میننگ کیا ہوگا؟ ویری گڈ۔ باقی لوگ بھی لکھ سکتے ہیں جن کو میننگ آتی تھی خود سے ہی، ٹھیک ہے؟ اب پڑھ کے نہیں، پڑھنے کے بعد نہیں، ایمانداری کے ساتھ ان کو خود سے آتا تھا، وہ سب لوگ لکھ سکتے ہیں۔ ان، اگر، اصبح، ہو جائے، ماؤکم، پانی تمہارا، غورن، گہرا، مطلب پانی زمین کے، آپ کو پتہ نا واٹر لیول، سنا ہوگا نام نا واٹر لیول، جب پڑھا ہوگا کبھی تو واٹر ٹیبل بھی پڑھی ہوگی، واٹر لیول پڑھا ہوگا، ہے نا؟ تو یہ واٹر لیول کی بات ہو رہی ہے کہ اس بات پہ غور کرو کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی کو نیچے اتار دے تو اس پانی کو ہمارے اپروچ میں، ہماری کیا کہیں، پانی کو ہمارے لیے اویلیبل کرنے میں، موجود رہنے میں کس کا کمال؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اور وہی اللہ جو ہم نے شروع میں پڑھا، قدیر والی بات، کہ وہی اللہ اگر چاہے تو اس پانی کو نیچے اتار دے، واٹر لیول اتنا نیچے چلا جائے کہ پھر انسانی طاقت کا کوئی موٹر اسے کھینچ کے نہ لا پائے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ، آج کیا ہے کہ ہم موٹر لیتے ہیں اور کھینچ کے لگا لیتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں چلے اگر 2 فٹ اور نیچے چلا گیا اس سے اسٹرانگ موٹر لگا لیں گے، اس سے اسٹرانگ موٹر لگا لیں گے، لیکن اللہ کے آگے تو ہم نہیں ٹھہر سکتے نا، نہ ہماری سائنس ٹھہر سکتی ہے، نہ ہماری مشینیں۔ اگر اللہ پانی اتنا نیچے لے کے چلے جائیں، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے؟ اگر ہو جائے پانی تمہارا غورن، گہرا، فمن،
تو کون ہے؟ یأتیکم، لائے، اب میں جا رہی ہوں ایک بات اور آپ کو بتانے، اگر آ جائے گی سمجھ میں بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آئی پھر کبھی آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، آتی کا مطلب تھا آنا، آتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، ٹھیک ہے؟ اور جب یاتیکم کے بعد یہ بی آیا تو اس کا مطلب ہو گیا لانا، آنا، جیسے آ رہی ہے کوئی چیز، اب وہ کوئی چیز لے کے آئی، ہم آئے لیکن اگر ہم کچھ لے کے آئے ہیں تب ہم اس کے ساتھ یاتی کے ساتھ بی بھی لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کے دوسرا اگزامپل دیتی ہوں، ایک اور دیتے ہیں، ذہبا، جو کہ آپ آج ہی جا کے سورہ البقرہ میں پڑھیں گی، ذہبا بنورہم، ٹھیک ہے؟ وہ لے جائے نور، ہے نا ان کا، وہاں پڑھ لیجئے گا، آیت نمبر بھی شاید کہ میں اس وقت قرآن سامنے ہے، پاس میں ہے نہیں تو بتا، ذہبا کا مطلب ہوتا ہے جانا، یہ بی کی میں بتا رہی ہوں کہ بی کے میں نے کہا نا 17 میننگ اور ڈھیروں استعمال ہے، تو وہ دکھا رہی ہوں میں، ذہبا کا مطلب ہوتا ہے جانا، لیکن جب ذہبا کے بعد اسی آیت میں آگے امیڈیٹلی آ جائے، دیکھیں تو بیچ میں کم بھی آ گیا نا، اسی آیت میں آگے آ جائے بی، بی نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا لے جانا، لے جانا، اور جائیے گا اس میں اور سورہ بقرہ میں دیکھیے گا وہ جہاں پہ یہ ہے کہ تمہاری آنکھ لے جائے تمہاری آنکھوں کا نور، اور میں آیت بھیجوں گی، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے گا، میننگ آئے گا لے جانا، یہ وجہ، یہ لے جانا کیسے، ویسے تھا جانا، لیکن جب ذہبا کے ساتھ بھی آیا تو یہ ہو گیا لے جانا، تو اسی لیے یہاں پہ میں نے ترجمہ یہ یاتیکم بھی دیکھ لیا آگے، تو میں نے ترجمہ کیا لائے تمہارے پاس، بجائے اس کے کہ آئے تمہارے پاس، ٹھیک ہے؟ یہ بی کی وجہ سے، اور آپ دیکھیں گے کہ اب اس بی کا ترجمہ میں نہیں کروں گی کیونکہ یہ بی یہاں پہ ہو چکا اس کا ترجمہ، یہ بی نے اپنا اثر یہاں پہ دکھا دیا، لائے تمہارے پاس ما ان، پانی، اور یہ بی کی وجہ سے، یہ بی کا ترجمہ تو نہیں ہو رہا ہے لیکن یہ بی اپنا اثر ڈالے گا، ما ان کو ما ان کر دیا، پانی بہتا ہوا، بہتا ہوا پہ بھی انشاءاللہ تعالی، میں ٹائم نہیں ہے میں آڈیو بنا کے بھیجوں گی کہ یہاں پہ بما ان کہہ کے ہی بات پوری ہو جاتی نا، بما ان ہی کافی تھا، لیکن اس بہتے ہوئے پانی جو یہاں ورڈ یوز ہوا ہے، یہ کتنی بڑی، اسٹیگننٹ واٹر آپ کو پتا ہوگا، میں شارٹ میں بس 2 بات بتا دوں، اسٹیگننٹ واٹر یعنی رکے ہوئے پانی میں بیکٹیریا، یہ جو بہتا ہوا پانی ہوتا ہے، یہ پانی کے پاک، صاف، خوشبودار، بدبودار نہ ہونا، کہنے خوشبودار میں کہہ رہی ہوں گی تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بدبو کا نہ ہونا بھی خوشبو ہی ہے، ٹھیک ہے؟ پانی کی جو اپنی نو اسمیل والی چیز ہے وہی اس کی وہ ہے، خاصیت ہے، تو یہ پانی یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ بہتا ہوا ورڈ یوز کیا، اسی کا شکر ہم لوگ ادا کریں تو کر نہ پائیں، یہ بہت بڑی صفت ہے جس کا کہ ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہماری الحمدللہ ثم الحمدللہ کی سورہ الملک پوری ہوئی، تو اس ہفتے سب لوگ ایک ایک آیت نہیں، ایک ایک لفظ پہ غور کریں گے، اس کے سوچیں گے، اگر آپ کے دل کے کسی کونے میں لگے کہ ارے یہ تو بہت، تو یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت، لیکن چونکہ ہم نے آنکھ کھولتے ان چیزوں کو دیکھا ہے، ان چیزوں کو یوز ہی نہیں، ہم نے اس کا مس یوز بھی کیا ہے، تو ہمیں پھر ان کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے شاید، ورنہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بڑی بڑی گیلیکسیز کی، ان کی سپیڈ کی، ان کے ویٹ کی، ان کے وزن کی بات کرتے تب ہمارے دل لرز جاتے، ہے نا؟ تو اس سے زیادہ یہ، چونکہ یہ ان چیزوں کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، ان گیلیکسیز کا اللہ نے ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھا کہ جن کو پڑھ کے دل کانپ جاتے ہیں،
کیونکہ ان کا ہم ایسا دیکھا جائے تو ڈائریکٹ فائدہ نہیں اٹھا رہے، جبکہ ان چیزوں کا ہم فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ واقعی اگر یہ چیزیں جن کو ہم فار گرانٹیڈ لیے ہوئے ہیں یہ چھن جائیں تو جینا مشکل ہے۔ 1 گھنٹے کے لیے پانی دور ہو تو کھانے پینے سے لے کے عبادت وغیرہ ساری چیزوں پہ اثر پڑ جاتا ہے، اور اب کتنی پریشانی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب تک وہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہمیں کوئی ایسی اہمیت بھی نظر نہیں آتی، اس کی ہم ویلیو بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے ہو جائیں، اور ان نعمتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کی پہچان کرنے والے بھی بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہفتے سمجھ لیں آپ ایسا کہ آپ کا سورہ الملک کا پوری سورہ کی تفسیر کا، تجوید کا، سب چیز کا ٹیسٹ میں اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ پھر آپ اس کو بہت پریشر لے لیتی ہیں، میرے پاس میسجز آنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن آپ اپنے طور پہ میکسیمم ایسے تیاری کریں جیسے سورہ الملک کا آپ کا اینول ایگزام ہے اگلے ہفتے، ٹھیک ہے؟ جو جتنی محنت کر سکتا ہے، مجھے دیکھنا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا وہ دیا ہوا ہے، جو جتنی محنت کر سکتا ہے اس ہفتے سورہ الملک پر اتنی محنت کرے گا۔ وہ محنت ورڈ میننگ کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، غور و تدبر کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، اس پہ عمل کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، ایک ایک لفظ کی تجوید، تجوید کی ٹیچر کا فیڈ بیک بھی اس کے سلسلے میں بھی مجھے تھوڑی سی بات کر لینے دیں، کیونکہ ابھی ٹیچر جب پڑھیں گی تو انشاءاللہ آپ بہت اچھا پڑھ لیں گی ان کے پیچھے پیچھے۔ لیکن جب تجوید کا آپ دیکھیں گی نا تو ایک ایک لفظ کو الگ، وہ لفظ جن کے بیچ میں رول چل رہا ہے، جیسے اب یہ بیما معین، اس کو تو آپ ایک ساتھ کر لیں کہ اس کو الگ نہیں کریں گے، رول دونوں کے بیچ میں چل رہا ہے، لیکن ان تینوں کو آپ کو ایک ساتھ کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں رول چل رہا ہے۔ لیکن کم کے بعد آپ رک سکتی ہیں، حالانکہ کم کے بعد بھی رول چل ہی رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی شاید کم کے بعد اس کا چل رہا ہے نا میم ساکن والا رول، شاید میں نے پڑھایا نہیں، بہرحال تو پوری آیت کی جب آپ پریکٹس کریں گی تب صحیح نہیں ہو پائے گا، لیکن ایک ایک لفظ جو الگ ہو سکتا ہے اس ایک الگ لفظ کو، جیسے غورن، غورن، اب یہاں پہ آپ کریں گے تب را آپ کی موٹی کی پریکٹس ہو جائے گی۔ غو کریں، غو کو بھی موٹا کریں، آئی مین غین کو موٹا کریں، واو کو نہیں، غورن۔ تو جو الگ الگ ورڈ کی پریکٹس کریے آپ پہلے، پھر تب اس کے بعد، لیکن ہم نے کہا اگر وہ کوئی رول چل رہا ہے جیسے ان اصبح، کیونکہ یہاں پہ آپ کا اظہار کا رول چل رہا ہے، یہ حمزہ آ گیا نا، تو اس کو ایک ساتھ کر لیجئے۔ تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر کے ایک ایک لفظ کے مخرج کی پہ اور اس کی صفات پہ غور کرتے ہوئے کریں، تب انشاءاللہ تعالی تجوید بھی صحیح ہو جائے گی۔ تو ہر لحاظ سے انشاءاللہ تعالی محنت کیجیے گا۔ میں کلاس ختم کرتی ہوں، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم لوگ 28، 29 اور 30 آیا، لاسٹ 3 آیاز انشاءاللہ ہم لوگ پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے؟ ایک سیکنڈ آپ لوگ اشبہ زاہد، شائستہ پروین، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شائستہ، آیت 28 کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ جی باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ، قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ، جی ارأیتم باریک اور پھر رو پر، ارأیتم، ارائیتم ہم، ارائیتم جی ومن معی او رحمنا،
ومن معي أو رحمنا معیا میں یا تھوڑا زیادہ لمبا ہو گیا، ٹھیک ہے، فوراً یا کے بعد او پہ چلے جانا ہے، معیا او رحمنا. معي أو رحمنا جی. فمن يجير الكافرين. ومن يجير الكافرين فمن پہ غنہ کیجئے دیر تک، فمن يجير ومن يجير الكافرين من عذاب أليم. من عذاب أليم. جی. تو میں آپ لوگ کو آج سیکشن سیکشن میں کریں، جیسے پورے آیت کے بجائے، ٹھیک ہے، اور ہر سیکشن میں اگر غلطی آ رہی ہے تو اس کو جب میں آپ لوگ کو سمجھا رہی ہوں تو اس کو انڈر لائن یا نوٹ اپنے قرآن میں کہیں نوٹ میں سائڈ میں لکھ لے کہ اچھا جیسے اشبا آئی مین سوری شائستہ جی تم میں رو آپ کا وہ نہیں ہوا تھا ہے نا، معیا جی اور رحیمنا یا لمبا کھنچ گیا تو کالم میں آپ لکھ لیں جی جی یوجی. فمئی پہ اخفا غنہ زیادہ دیر کرنا ہے نا. تو جو جی میں آپ لوگ کو جہاں آپ لوگ کا بتاؤں گی تو وہاں آپ لوگ سائڈ میں لکھ لیں کہ کہاں پہ کیا کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے. چلیں جزاک جی اللہ شائستہ. نیکسٹ جو جی ہے جزاک انجم اللہ. خان. شیزا شاہد. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل هو الرحمن. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون فستعلمون من هو في ضلال مبين. من هو في ضلال مبين. جی. ضلال میں ضاد کو آپ تھوڑا اور پر کریں گے، اور موٹا کریے، ضلال مبین. ضلال مبين. جی ماشاء اللہ اب بیٹر ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو ضاد پہ آپ کو پریکٹس کرنا ہے انشاءاللہ. چلیں جزاک اوکے اللہ میم. شزا. نیکسٹ جو ہے عابدہ یاسمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Now you said to do the ayat 28, 29, and 30. Yeah, that's what I'm doing. Okay. Close the door and go. قل أرأيتم إن أصبح. قل أرأيتم إن أصبح. أصبح صاد کو موٹا کیجیے، الف کو باریک رکھتے ہوئے، أصبح. أصبح جی اب صحیح ہے. ماؤكم غورا ماؤكم غورا فمن يأتيكم فمن يأتيكم بماء معين. بماء معين. جی. اس آیت میں بہت سارے غنہ اخفا اور مد چل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے ملا کے جب پڑھیں گے، میں آئینو رکتے ہوئے غورن کر کے رک رہی ہوں، وہ اس لیے کیونکہ نارملی آپ اگر آپ کی سانس ٹوٹ رہی ہے تو آپ غورا کر کے پوز کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن نارملی ہم لوگ جب پڑھتے ہیں تو ملا کے پڑھتے غورن فمئی، اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ غنہ اخفا پہ ہم لوگ اس کا ٹائم کم کریں، ٹھیک ہے. جتنا غنہ ہو سکے اتنا اچھا، اسی لیے میں رک رہی ہوں. تو غورن کر کے رک رہی ہوں کیونکہ نارملی ہم لوگ سیکشنز میں تو آیت پڑھتے نہیں ہیں. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم فمن يأتيكم بماء معين. ایسے کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر رک گئے تو یأتیکم کر کے رک گئے، اور ملا کے پھر پڑھیں تو کم والا یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے میں نے ایسے کر کے پڑھا ہے. چلے ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے آپ نے عابدہ. بس میں کہوں گی اصبح پہ
صاد کا جو مخرج ہے اس کا آپ پریکٹس کر لیے گا، ٹھیک ہے؟ باقی سے ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے. جزاک اللہ عابدہ. نیکسٹ جو ہے میں فاطمہ خان کو بلانا چاہوں گی. عائشہ چچی. مسرت آفاق. اسما پیرانی. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت 28 کر رہے، ٹھیک ہے؟ وبرکاتہ. قل أرأيتم إن أهلكني الله قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين. فمن يجير الكافرين. جی رو کا مخرج نا یجیر الکافرین میں لائک ایسے نہ لگے کہ آپ زبان کو موڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ آرام سے یجیر الکافرین، رول ایسے کر کے نہ آئے، رول آئے، ٹھیک ہے؟ یجیر الکافرین. كافرين کافرین. كافرين. جی ری کر کے مت پڑھیے، رینا ری کر کے ای ایسے ری ری. ہاں ہاں. من عذاب علیم. من عذاب أليم. علیم الف پہ عین کا وہ مخرج نہ ہے. عذاب علیم. من عذاب أليم. ہاں ماشاء اللہ اب بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب عین اور الف اتنا کلوزلی آ رہا ہے تو پھر زبان تھوڑا ادھر ادھر کا مخرج لے لیتا ہے، لیکن کوشش کرنا ہے کہ نہ لے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو الف پہ پریکٹس کرنا اور را زیر والا جو کافرینہ ہے تو اس پہ ری کر کے زبان کا وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلو جزاک اللہ اسما. نیکسٹ جو ہے میں نادیہ شعیب کو بلانا چاہوں گی. جی السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل هو الرحمن قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا آمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون ف... فستعلمون من هو في ضلال مبين. من هو في ضلال مبين. ضلال مبين. ضلال مبين. جی آپ ماشاء اللہ دعات بہت اچھا پر کر رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں لام بھی ہو جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لام کو نہیں کرنا ہے، لام باریک رہے گا، آ کی طرح لا ہوگا. وہ لالم، لا میں منہ پھیلانا ہے. ضلال مبین. ضلال ضلال. جی ضو پہ او ہونا چاہیے منہ، اور پھر لالم پہ منہ پھیلا لیے فوراً. ضلال مبين. ہاں ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. چلے ٹھیک ہے نادیہ، جزاک اللہ. نیکسٹ جو ہے عقیلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل أرأيتم إن أصبح قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا ماؤكم غورا فمن يأتيكم فمن يأتيكم بماء معين. بماء
أجمعين. جی ماشاء اللہ. چلیں جزاک اللہ قیلا. نیکسٹ جو ہے آفرین پرویز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل أرأيتم إن أهلكني الله. قل أرأيتم إن أهلكني الله. أرأيتم را کو پر کیجئے. أرأيتم أرأيتم إن أهلكني الله إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين. فمن يجير الكافرين. آپ نے یجیر کر لیا، جیم کے بعد یا ہے مد اصلی. یجیر الکافرین يجير الكافرين من عذاب علیم. من عذاب عليم. عذاب علیم، عین کا مخرج نہیں نکلا. من عذاب علیم. 824 جی. تو عین کا مخرج اور مد اصلی جیسے یجیر پہ جی انشاءاللہ آپ کو پریکٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی جزاک اللہ آفرین. نیکسٹ جو ہے شبنم حمید. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل هو الرحمن قل هو الرحمن آمنا به. آمنا به. نہیں، آمنا به. نا پہ غنہ کے بعد پھر نا پہ دیر بھی کیجیے کیونکہ مد اصلی ہے. آمنا به. اب آپ کا کیا جیسے آمنا به، ٹھیک ہے، من پہ غنہ اور پھر نا کرنا ہے. اب آپ کا غنہ کم ہو گیا، آپ نے نا تو کھینچ دیا لیکن من پہ ٹائم نہیں لگایا. آمنا به. آمنا به. ہاں اب صحیح ہے. وعلیہ توکلنا. وعلیہ توکلنا. ہاں ہی پہ ٹائم نہ لگائے کیونکہ ہی کے بعد مد اصلی نہیں ہے، فوراً توکلنا پہ جانا ہے. وعلیہ توکلنا وعلیہ توکلنا. فستعلمون فستعلمون من هو من هو فی ضلال مبین. فی ضلال مبین. ضا پہ منہ ایک دم گول سا کریے. ضلال مبین. ضلال مبین. کافی بہتر ہے. اچھا غنہ اخفا والے اس میں آپ کو تھوڑا اور ٹائم دینا ہے، ٹھیک ہے، جلدی میں مت پڑھیے آگے بھاگنے کا. آمنا به ضلال مبین. آرام سے غنہ پہ ٹائم لگائیے، ٹھیک ہے، جتنا آپ کرنی ہے اس سے 2-3 سیکنڈ اور لگائیے. ٹھیک ہے. جی جی میم. چلیں انشاءاللہ. نیکسٹ جو ہے وسیمہ بھپی. اقصی احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل أرأيتم إن أصبح قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا ماؤكم غورا فمن يأتيكم فمن يأتيكم بماء معين. بماء معين. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے، جزاک اللہ. نیکسٹ جو ہے اسما صابر علی.
اچھا، سب جو کیا کہتے ہیں رول نمبر والے تھے سب لوگ جو ہے ماشاءاللہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ لوگ جن کا نام لیا وہ لوگ آئے نہیں، تو آئی ڈونٹ نو مائک کا پرابلم ہے کہ وہ لوگ ہیں نہیں کلاس میں. لیکن کوئی ہے جو پریکٹس کرنا چاہتا ہے؟ ہینڈ ریز السلام کریں. علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. چچی. جی چچی، آپ کو بلایا تھا میں نے، آپ کا ہاں کچھ مسئلہ ہو گیا. اچھا چلے آیت 28 پریکٹس کرتے ہیں. قل أرأيتم إن أهلكني الله قل أرأيتم إن أهلكني الله أهلكني الله أهلكني الله ومن معي ومن معي أو رحمنا أو رحمنا فمن يجير فمن يجير الكافرين الكافرين من عذاب أليم. من عذاب أليم. ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے چچی، الحمدللہ. اچھا روحی خان. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آیت 29 پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے. قل هو جی. الرحمن قل هو الرحمن آمنا به آمنا به وعليه توكلنا وعليه توكلنا فستعلمون فستعلمون من هو في ضلال مبين. في ضلال مبين. جی ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے روحی. بود پہ آپ نے جزاک اچھا اللہ. نکالا ہے. ہاں بود جیسے آپ نے پر کیا ویسے ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے. جزاک نیکسٹ جو اللہ. ہے بارک اللہ و ایاک عالیہ بیگم. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل أرأيتم إن أصبح قل أرأيتم إن أصبح صاد کو پر کیجیے، الف باریک، أصبح. أصبح بہتر ہے. ماؤكم غورا ماؤكم غورا فمن يأتيكم فمن يأتيكم کم پہ کیجیے، فمن يأتيكم بماء معين. بماء معين. چلے نجمہ حبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل أرأيتم إن أهلكني الله قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. من عذاب أليم. ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا نجمہ، الحمدللہ. اور کوئی رہتا ہے؟ آئی تھنک سب ہو گئے ہیں الحمدللہ. تو ایک ایک ہی آیت میں نے اس لیے پر اسٹوڈنٹ کیا ہے کہ اس ایک آیت میں اگر آپ لوگ کی کوئی غلطی آئی ہے اسی پہ آپ فوکس کریں، ٹھیک ہے. 3 آیات میں اور بھی ملٹیپل غلطیاں آنے کا چانس رہتا ہے، پھر انسان سوچ رہا ہے کس کس کو میں پریکٹس کروں، کس کس پہ میں فوکس کروں. ایک آیت میں اگر میں نے اخفا پہ بولا ہے، اگر اقلاب پہ بولا ہے، اگر موٹا کرنے کو کہا ہے،
تو مد کرنے کو بولا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسی آیت کو آپ پریکٹس کر کے اس کو پرفیکٹ کریں، اس کا مطلب اس فیڈ بیک کو آپ دوسرے آیات پہ بھی لائیں۔ تو میرا یہ مقصد تھا کہ ہر انسان کو، ہر اسٹوڈنٹ کو ایک ایک آیت پہ میں کچھ غلطیوں پہ ایک دم ایکسٹریم فوکس کر کے آپ لوگ کو بتا دوں، تاکہ پھر آپ لوگ انشاءاللہ باقی آیات پہ بھی وہ سب۔ کلاس کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔